معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تئی مکانی و زمانی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج اپنے اندر نوع انسانی کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے بہت سے سبق رکھتا ہے۔ وقت کے ایک نہایت قلیل لمحے میں مکان و لامکان کی سیر اور اسی قلیل ساعت میں کرۂ ارضی کی طرف واپسی عقل انسانی سے ماورا ایک ایسا راز ہے جسے کسی دور کی سائنس افشا نہ کر سکی۔ معجزہ نام ہی اس فعل کا ہے جو عقلی کسوٹی سے پرکھا نہ جا سکے۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی ایک قلیل جزئی میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، جہاں موجود تمام انبیاء کی ارواح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کی طرف روانہ ہوئے اور مکان و لامکان کی حدود کے اس پار سدرۃ المنتہا سے بھی آگے رب ذوالجلال کی رحمت بے پایاں سے اس کی ملاقات سے شرفیاب ہوئے۔ اربوں نوری سال سے زیادہ وسیع مادی کائنات کی آخری حدود سے بھی پرے اس محیر العقول رفتار کا سفر اور سکان ارضی کی طرف واپسی، یہ سب کچھ وقت کے محض ایک لمحے میں ہو گیا۔ وقت کا ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں پھیلا کہ اس میں یہ طویل عرصہ دراز گم ہو گیا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک نظارہ تھا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا جامع معجزہ تھا جسے عقلی و سائنسی بنیادوں پر پرکھنا اور سمجھنا قیامت تک ممکن نہیں، کیونکہ فزکس کے تمام قوانین اسی طبیعی کائنات کی حدود سے متعلق ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا کوئی فعل طبیعی کائنات کے عام ضابطوں سے ہٹ کر ظاہر ہوتا ہے تو اسے ہماری دانش سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ معجزہ معراج طئی زمانی و مکانی دونوں کا جامع ہے۔ اس کا صدور نظریہ اضافیت میں ملنے والے وقت کے ٹھہراؤ کی ممکنہ صورت کے برعکس ہوا۔ نظریہ اضافیت کے مطابق روشنی کے قریب قریب رفتار سے بھاگنے والے مادی جسم پر وقت کرۂ ارضی پر معمول کی زندگی کی نسبت انتہائی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی دو جڑواں بھائیوں والی مثال میں روشنی کی نصف رفتار سے محو سفر خلاباز پر زمینی 10 سال دگنی رفتار سے گزرے، جس کی وجہ سے خلاباز کی عمر میں صرف 5 سال کا اضافہ ہوا، جبکہ اس کا زمینی بھائی اپنی 10 سال عمر گزار چکا تھا، گویا وہ خلاباز بھائی سے 5 سال بڑا ہو چکا تھا۔ نظریہ اضافیت اور مکان و زمان کے نئے نظریات کے مطابق ہم نے دیکھا کہ روشنی کے قریب رفتار سے سفر کرنے والے پر وقت زیادہ تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ایسا سفر کرنے والا مادی جسم وقت کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ معراج کے دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو پچھاڑ دیا۔ عام روشنی سے ہزاروں گنا تیز رفتار سے سفر کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی رو میں پیچھے رہ جانے کے بجائے آگے نکل گئے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ عام سائنسی و عقلی قوانین کے برخلاف نہ صرف روشنی سے زیادہ رفتار حاصل کر لی بلکہ صحیح سلامت سفر کے بعد وقت کے اسی لمحے میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ صادر ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس فعل کی نسبت بھی اپنی ہی طرف کی اور فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو لے گئی۔ سفر معراج میں اس محیر العقول رفتار سے روانگی کا راز عقل انسانی میں نہیں سما سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہی کا ظہور تھا جس کی بدولت ایسا ممکن ہوا۔ مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم کے نظریے میں وقت کی اضافیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف افراد یا مختلف مکان پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا باقاعدہ ایک عملی حیثیت میں تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اضافیت زمان پر اللہ رب العزت کی آخری و حتمی وحی میں بھی بہت سی آیات موجود ہیں۔
وقت اور اس کے گزرنے کی رفتار کی حیثیت محض ہمارے ادراک تک محدود ہے۔ ہمارا ادراک ہی وقت کی تعریف کرتا ہے اور یہی اس کی رفتار کو تیز یا آہستہ قرار دیتا ہے۔ دراصل وقت محض ایک ایسا ادراک ہے جس کا انحصار واقعات کی ترکیب پر ہوتا ہے، اور واقعات کی ترتیب ہی وقت کے ایک سلسلے کا باعث بنتی ہے۔